حضرت قاسم شاہ سلیمانی کی جب ولایت عروج پر جانے لگی تو چند حاسدین پیدا ہوئے. آپ کا ایک مرید تھا حضرت قاسم شاہ سلیمانی کا، جس کا نام حسن خان دیوانہ ہے، اور یہ مجذوب بزرگ تھے. مجذوب کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ مجذوب اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کرے، یعنی اسے اپنے لباس کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنا کچھ بھی ہوش نہ ہو، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کرے. حضرت حسن دیوانہ مجذوب بزرگ ایسے ہی حال تھا، اور ان کے زبان پر ایک ترانہ میاں خدا میاں خدا میاں خدا کرتے کرتے ادھر ادھر نکل پڑے. یعنی ایسی مجذوبیت طاری تھی کہ چند حاسدین حضرت قاسم شاہ سلیمانی علیہ رحمت و رضوان کے حاسدین حضرت حسن دیوانہ کو، حسن دیوانہ میاں خدا کرتے کرتے جا رہے تھے. 4-5 حاسدین حضرت قاسم کے ملے. ارے یار یہ تو حضرت قاسم شاہ سلیمانی کا مرید ہے جو میاں خدا کرتے کرتے معاذ اللہ پاگلوں کی طرح جا رہا ہے. حسد دل میں اور زیادہ ادھار کرتی ہے. انہوں نے حضرت حسن دیوانہ کو پکڑا، چونکہ مجذوبیت طاری تھی، وہ اپنے میں مست رب کی بارگاہ الہی میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کیا ہوا تھا. ان 4-5 حاسدین نے مل کر حضرت حسن دیوانہ کو قتل کر دیا. صرف کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد. حضرت قاسم کے مریدان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے اور ان کا عروج اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس حسد ان کے اندر اتنا ابھرا کہ انہوں نے حضرت حسن دیوانہ کو قتل کر دیا. یہاں تک کہ حضرت حسن دیوانہ کا ایک سر ایک کنویں میں پھینکا اور آپ کا دھڑ ایک کنویں میں پھینکا. قتل کر کے سر پھینک دیا. لیکن 5 حاسدین حیرت زدہ ہیں کہ قتل تو کر دیا، سر تو کنویں میں پھینک دیا، لیکن سر سے پھر بھی میاں خدا کی آواز، سر سے پھر بھی میاں خدا کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے اس پر توجہ نہیں دیا. انہوں نے کہا چلو ہم حضرت قاسم شاہ سلیمانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کی ولایت کا امتحان لیں گے، ان کی ولایت کا ہم تذکرہ کریں گے، ان سے امتحان لیں گے. اور انہوں نے 4-5 حاسدین نے مل کر 4-5 بکرا آپس میں طے کیا اور کہا کہ ہم اپنا اپنا الگ الگ بکرا خریدتے ہیں اور حضرت قاسم کی بارگاہ میں 5 بکروں کو ملا کر پیش کریں گے، اور حضرت قاسم اگر ان بکروں کی دعوت ہمارے لیے کریں گے اور اس کے بعد جس کا جو بکرا تھا اسے عطا کریں گے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے حضرت قاسم بہت بڑے بڑے. خیر سب نے اپنا اپنا الگ بکرا خریدا اور حضرت حسن دیوانہ کو تو چونکہ قتل کر دیا تھا، قتل کرنے کے بعد اپنا اپنا بکرا خریدا اور حضرت قاسم شاہ سلیمانی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جس کا جو بکرا تھا 5 بکرا آپس میں مکس کر کے حضرت قاسم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا. حضرت قاسم شاہ سلیمانی علیہ رحمت و رضوان جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کشف کا علم عطا فرماتا ہے. کشف آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کشف اسے کہا جاتا ہے کہ دلوں کا حال جاننا. یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، کوئی سامنے والا ولی ہے، میں جا رہا ہوں ابھی میں نے کچھ کہا نہیں، وہ پہلے ہی سے اس سے سوال بتا دیا، جواب دیا، اسے کشف کہتے ہیں. حضرت قاسم شاہ سلیمانی رحمت و رضوان بڑے کشف والے بزرگ تھے. جیسے ہی وہ 5 اپنا بکرا لے کر مکس کر کے پہنچے، حضرت قاسم شاہ سلیمانی رحمت و رضوان ان کی نیتوں کو سمجھ گئے. فوراً مریدان کو حکم دیا کہ بکرا ذبح کر کے دعوت بناؤ. بکرا ذبح کر دیا گیا اور ان مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. حضرت قاسم شاہ سلیمانی نے 5 بکرے کے سر کو منگوایا اور جس کا جو بکرا تھا اس کے سر اس کے آگے آ گیا. سارے 5 حاسدین دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، یار یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے جو سوچا تھا واقعی حضرت قاسم نے تو سارا معاملہ پورا کر دیا. خیر 5 حاسدین نے کھانا کھایا. کھانے سے جب فارغ ہوئے تو حضرت قاسم شاہ سلیمانی کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا تو حضرت حسن دیوانہ جو مجذوب بزرگ تھے وہ مہمانوں کا ہاتھ ملاتے تھے. دعوت سے فارغ ہو جائے حسن دیوانہ تو قتل کر کے آئے تھے. جب کھانے سے فارغ ہو گئے حسن دیوانہ کا آواز دیا، بیٹا حسن دیوانہ ان مہمانوں کا ہاتھ ملا. آواز دیا، بھلا حسن دیوانہ کیسے آ گیا؟ ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا. سارے 5 حاسدین مل کر گویا اندر اندر ہنسنے لگے. اب دیکھتے ہیں حسن دیوانہ کیسے آتے ہیں. اب حسن دیوانہ کیسے آتے ہیں؟ چونکہ ہم تو ان کو قتل کر کے ان کا معاملہ صاف کر کے آئے ہیں، اب وہ کیسے آئیں گے دوسری مرتبہ؟ حضرت قاسم نے آواز دی، حسن دیوانہ مہمانوں کو جلدی ہاتھ ملا. لیکن کیسے حسن دیوانہ آتے ہیں؟ حضرت قاسم شاہ سلیمانی بڑے جلالی فوراً اپنے چہرے کی تاثیر بندی، ایک سرخی حضرت قاسم کے چہرے پر لالی بالکل چھائی ہوئی ہے.
حضرت قاسم نے بلند آواز سے جلال کی کیفیت میں آواز دیا، حسن دیوانہ جلدی تشریف لاؤ تاکہ یہ مہمان ہاتھ دھو کر فوراً رخصت ہو جائے۔ میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ میرے حاسدین ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت حسن دیوانہ دوڑے دوڑے آئے، آپ کے کپڑے پر خون کے چھینٹے تھے، آپ کی گردن پر خون کے چھینٹے تھے۔ حسن دیوانہ یہ تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ حضور انہوں نے مجھے میاں خدا کہنے پر قتل کر دیا۔ جب آپ نے مجھے آواز دی تو شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی میرے کنویں کے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر کو ایک کنویں سے اٹھایا، میرے دھڑ کو ایک کنویں سے اٹھایا اور میرے سر کو میرے دھڑ کے اوپر رکھا اور اللہ سے دعائیں کی، مولا میں تو غوث اعظم ہوں لیکن نائب غوث اعظم آج اس کو آواز دے رہا ہے، مولا اپنی رحمت سے اس کو زندہ کر دے۔ اور مجھے غوث اعظم نے اس طرح زندگی رب کے حکم سے عطا فرمائی۔ میں آپ کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبی ہاتھ بجایا گیا، سارے حاسدین پہنچو تو حضرت قاسم کے قدموں میں گرتے ہو، مجھے معاف فرما دے، میں تو آپ کی ولایت کا امتحان لینے آیا ہوں، لیکن میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت قاسم نے ان کو معاف فرمایا اور آپ کی صحبت میں رہ کر وہ بھی آپ کی نگاہ فیض سے شامل ہو کر وہ بھی آگے چل کر ولی بنی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ یہ شان حضرت قاسم کی معمولی ہستی نہیں ہے۔